اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین گرامی قدر، عید کا یہ جو موقع ہے، عید کی یہ جو خوشی ہے، یہ اللہ نے اور رسول اللہ نے اپنے دین اور شریعت میں مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، لیکن ان خوشیوں میں ساتھ ایک سبق بھی دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا تمہیں بلا سبب پیدا کیا گیا ہے اور تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے نہیں جانا؟ عید کی خوشیاں مناؤ، عید کی خوشیاں بھی شریعت کے مطابق مناؤ، عید کی خوشیاں مناؤ، اس میں بھی غیر شرعی امور اور حرکات سے پرہیز کرو۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے نہیں جانا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ دنیا بغیر کسی مقصد کے، تیرے اور میرے امتحان کے، عورتوں، بیویوں، بچوں، بزرگوں، ہر ایک کے امتحان کے بغیر پیدا کی گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے اعمال کی جو ریکارڈنگ کا ایک عظیم الشان انتظام کیا ہوا ہے، وہ اللہ کبھی نہ کرتا۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، دائیں طرف بھی ایک بیٹھا ہے، بائیں طرف بھی ایک بیٹھا ہے، تو جو عمل کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے صرف ریکارڈنگ کا یہی سلسلہ ہے، یہی سلسلہ نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلتی جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی لفظ بولے بغیر دل کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہوں، یا خاموشی سے یاد کرتا ہوں، یا آہستگی سے یاد کرتا ہوں، اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوگی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تیرے الفاظ اور اعمال کو نوٹ نہیں کر رہا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تیرے دل کے اندر بھی نیکی کا جو خیال پیدا ہوتا ہے تیرا رب ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یہ جو ریکارڈنگ کا سسٹم ہے یہ بغیر وجہ سے ہے؟ اللہ کی قسم یہ ریکارڈنگ اتنی عظیم ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی اپنے سامنے پائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جس نے رتی برابر بھی شر کیا ہوگا سامنے پائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آنکھیں ابھی کھلیں گی، انسان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ قرآن پاک میں وہ الفاظ بیان کیے، انسان اپنی ریکارڈنگ کے رجسٹروں کو دیکھے گا، اتنے بج کے اتنے منٹ یہ عمل، اتنے بج کے اتنے منٹ یہ عمل، اتنے بج کے اتنے منٹ یہ عمل۔ مالی ھذا الکتاب، مالی ھذا الکتاب، اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، نہ جس نے چھوٹا چھوڑا نہ جس نے بڑا چھوڑا، ہر چیز کو احاطہ تحریر میں لے آیا۔ اللہ جواب میں کیا کہے گا اس ریکارڈنگ کو ظاہر کر دینے کے بعد؟ اقرا کتابک، اقرا کتابک، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے، ریکارڈنگ کرنا میرا ذمہ تھا، ریکارڈنگ تیرے سامنے چلا دی، اس کے اوپر غور و فکر کر لے، کہیں یہ نہ کہیں تیرے رب نے ظلم کر دیا، اس کے اوپر غور و فکر کر لے۔ اور اپنا حساب کتاب بھی چاہتا تو خود ہی کر لے ان اعمال کے مطابق۔ اگر جنت میں جانا چاہتا تو چلا جا، یہ جو تیرے ایک ایک پل کے اعمال ہیں، اگر جہنمیوں والے ہیں تو اپنے رب سے شکوہ مت کر۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور خدا نخواستہ جو اعمال پڑھ کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اگر اس کے تھما دیا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے۔ کبھی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ نے پوری کی پوری کفیت کو، پورے کا پورے نقشے کو بیان کیا۔ کہے گا اللہ ریکارڈنگ بھی کر دی، نامہ اعمال بھی الٹے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایسا حساب کتاب ہونا، کاش میں مر جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کسی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت ختم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ الفاظ کہے گا کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو جکڑو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور یہ ایک لمبا چوڑا طویل باب ہے۔ جہنم کے اندر کبھی پانی کی خواہش، کبھی ٹھنڈ کی خواہش، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا۔ اذیت اذیت، جل جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
ہر دفعہ نئی جلد اس کو عطا کر دی جائے گی تاکہ عذاب میں شدت پیدا کی جا سکے. عذاب میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہر دفعہ نئی جلد تھک جائے گا, تنگ آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے. تنگ آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تو جہنم کے دروغوں کے پاس بھاگتا پھرے گا. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. ادعوا ربکم, اے جہنم کے دروغوں, ایک دفعہ جلد جلتی ہے, ایک سیکنڈ کا سکون نہیں ملتا, دوبارہ نئی جلد آ جاتی ہے. پانی نہیں ملتا, جنتیوں سے مانگتے, ٹھنڈ نہیں ملتی, کچھ نہیں ملتا. اپنے رب سے ایک التجائی کر دو, کیا کر دیں؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کی مہلت دے دے, ایک دن کی چھٹی دے دے, ایک دن کی ریسٹ دے دے. تمہارے پاس رسول نہیں تھے آئے تھے, پیغمبر نہیں تھے آئے, کسی خطیب کی بات نہیں تھی سنی تھی. فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. پکارو, اب تمہاری پکار کو نہیں سنا جائے گا, تھک جائیں گے. پھر ایک کرتا عذاب کو بھگتیں گے, کہیں گے یا مالک یا مالک. یہ مالک یہاں پہ جہنم کا جو دروگا اس کا سردار ہے, اللہ کا نام یہاں پہ نہیں ہے. یا مالک لیقضی علینا ربک, لیقضی علینا ربک. ہر دفعہ جلد جل جاتی ہے, ایک دن کی چھٹی نہیں ملتی. لیقضی علینا ربک, ایک عرصہ جہنم میں بیت گیا, اپنے رب کو کہہ موت ہی دے دے, موت ہی دے دے. پتہ نہیں فرشتہ کتنے عرصے کے بعد ان کو جواب دے گا رب سے کنسلٹ کر کے, اور رب نے وہ جواب بھی بتا دیا, انکم ماکثون, تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو. موت کو ذبح کر دیا. جہنم کے دروغوں سے تنگ, مالک جو حاضر ہے اس سے تنگ. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا. ربنا, سیدھا رب کو پکارنا شروع کر دیں گے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ ایک مرتبہ تو ہی ہمیں نکال دے. اللہ کی قسم, اللہ کو کہہ کے قرآن کی آیت ہے, پکار رہے ہوں گے ایک مرتبہ نکال دے. 50 لاکھ سال, 1 کروڑ سال, 10 ارب سال بھی اگر دنیا میں سجدے کا حکم دے گا, ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اگر دوبارہ اس جہنم میں لوٹ آئے پھر ہمیں ظالموں میں شمار کر لینا. اللہ کیا کہے گا؟ اخسؤوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. شٹ اپ, تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام نہیں. کسی جہنمی کو اس کے بعد رب سے کلام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, دوڑیں گے. آپ نے ہمیں گمراہ کیا, حاجی صاحب, مولوی صاحب, امام صاحب, ہم تو سیدھے رستے پہ تھے, آپ نے گمراہ کر کے رکھ دیا. دفع ہو جاؤ, ہم بھی عذاب بھگت رہے ہیں. اگر ہم عذاب سے تمہیں نجات دے سکتے تو تمہارے ساتھ جہنم میں ہوتے. سب اکٹھ کر کے شیطان ابلیس کے پاس جائیں گے جہنم میں اور کہیں گے تو بڑا لعنتی ہے, تو نے ہم سب کو گمراہ کر کے رکھ دیا. فلا تلومونی, شیطان کہے گا, قرآن کے الفاظ ہیں, فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت کرتے ہو, ملامت اپنے آپ کو کرو. تمہیں پتا تھا شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے, تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے. کہیں گے اب کیا کیا جائے؟ صبر ہی کر لیتے ہیں, اللہ کے عذاب پہ شاید اللہ نکال دے. ایک عرصہ رب کا عذاب بھگتتے رہیں گے. سواء علینا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ کیفیت بھی بیان کر دی. اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. چیخو پکار کر اٹھیں گے, اب ہم صبر کرتے ہیں تب بھی عذاب کم نہیں ہوتا. صبر نہ بھی کرے, جزا اور فلا کرے, چیخیں بھی مارے پھر بھی نہیں نکلتے. اب مجھے بتائیے, اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس خطرناک وادی میں اتر گیا تو یہ 60 سال کی 70 سال کی زندگی کی عیاشیاں, 60-70 سال کی زندگی کی چین آرام سکون, جس کے لیے خیانتیں, بےایمانیاں, چوریاں, رشوتیں, ڈکیتیاں, مال لوٹنا, قرض لے کے ہڑپ کر جانا, پیسوں کا واپس نہ کرنا, اس 70 برس کی زندگی کے لیے اگر خدا نہ خواستہ پھنس گئے ارب سال کی زندگی میں, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی یہ صدا لگائے. ہاں دوسری طرف رب کی رحمتیں بھی ہیں. ہاں اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اور پڑھو, میرا کتنا عمدہ رزلٹ آ گیا, میرا کتنا عمدہ نتیجہ نکل آیا. مجھے پتا تھا ایک دن حساب ہوگا. میرے رب نے میرے دائیں نامہ اعمال کو, میرے دائیں ہاتھ میں میرے نامہ اعمال کو تھما دیا. صرف جنت میں داخل ہونے سے جو پہلے کے مناظر ہیں وہ بڑے طویل ہیں.
وقت کی قلت ہے، بارش کا امکان ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنت کے اندر داخل ہو کے جن نعمتوں سے پالا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں آپ نے نعمت اللہ کی کلام میں بھی سنی، رسول اللہ کی زبان سے بھی سنی، مولوی اور علماء کے خطاب میں بھی سنی، لیکن حقیقت میں جنت کی جو نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھی تک نہیں ہے، ولا اذن سمعت، دنیا میں ابھی وہ کان پیدا نہیں ہوئے جو جنت کی حقیقی نعمتوں کو سن بھی سکے، ولا خطر علی قلب بشر۔ خیال، سوچ اور فکر تو انسان گھر بیٹھا ہے، مری میں پہنچ گیا، آسمانوں کی سیر کر لی، جنت میں پہنچ گیا، جنت کے حسین نظارے گھر بیٹھے ذہن میں آ سکتے ہیں، ولا خطر علی قلب بشر۔ تو جتنا مرضی سوچ لے، جنت کی نعمتیں تیری ان تمام سوچوں سے بھی آگے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے صرف ایک محل کا تذکرہ کیا، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، درمیان میں جو سیمٹ ہے، دنیا کی سب سے مہنگی پرفیوم اور خوشبو کا۔ آپ اور میں ارب سال کی زندگی میں اس جنت کی جستجو کیوں نہیں کرتے؟ ارب سال کی زندگی کے لیے، اس معمولی زندگی میں جس جنت کا ایک گز، رسول اللہ نے کہا پوری دنیا اور آسمان کے خزانے جمع ہو جائیں، جنت کے ایک گز کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک گز، ایک بلش کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بلش ناخن برابر جو جنت میں جگہ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کو خرید نہیں سکتی، اور حقیقت میں جو اس کا لطف ہے، جو اس کا سرور ہے، وہ صرف جنت میں جانے والا ہی اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ حور غلمان کے پیالے بھی آئیں گے، پانی پلایا جائے گا، ایک پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حوض رسول اللہ کا بھی ہوگا، اور آپ کے اور میرے لیے خوشخبری ہے، اس حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، پانی سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ اس حوض کے ارد گرد الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے آب خورے اور کٹورے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور یہ کٹورا مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ یہاں سے پی لے گا، پھر ساری زندگی جنت میں ذائقے کے لیے پیتا رہے گا، پیاس کبھی نہیں لگے گی، اللہ بھی پلائے گا۔ پھر ایک عرصہ جنتی جنت میں رہنے کے بعد، ہر نعمت سے فیض یاب ہونے کے بعد خوشحالی میں ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کس حال میں ہو، کہیں گے حور و غلمان ملی، محلات ملے، حوض کوثر ملا، ہر چیز ملا، اللہ بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ایک چیز جو میں نے اس دھرتی کے اوپر نبی کے صحابہ کو اس زمین پہ چلتے ہوئے عطا کی تھی، میں تمہیں جنت کی آخری نعمتوں میں ان چیزوں کو عطا کرتا ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جیسے میں دنیا میں صحابہ سے راضی ہو گیا تھا، آج جنت میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکال دیا تھا، آج کے بعد تمہیں جنت سے نہیں نکالوں گا۔ جنتی خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ اس نعمت نے تو سابقہ ساری نعمتوں کو ہیج کر دیا۔ اس وقت رب تعالی جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھا لیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن چمکدار چہرے اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جس طرح تم سب چودھویں کے چاند کا کرتے ہو۔ عام مسلمان جمعے کے جمعے رب کا دیدار کریں گے، اور فجر اور عصر کے وقت کے نمازی، با جماعت نمازیں پڑھنے والے، اور نماز کے وقت کے اوپر بہنیں بیٹیاں جو فجر اور عصر کی نماز کو پڑھتی ہیں، ان کو جمعے کے جمعے اللہ کی زیارت ہوگی؟ نہیں، ایک دفعہ صبح ہوگی، ایک دفعہ شام ہوگی۔ اللہ کی قسم یہ وہ نعمت ہوگی جو جنت کی ہر نعمت کو ہیج کر دے گی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہی وہ رسول اللہ کی دعوت تھی، یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ فکر تھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، صرف اللہ کی عبادت اس دنیا تک، اس زندگی تک، جب تک موت کا آخری جھٹکا نہیں آتا، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर करता है। आयत का एक टुकड़ा, आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है जो तुमने गली गली शजर हजर आस्ताने दरगाहें दरबार मीनार कब्र बनाई हुई है, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई मुश्किलात को दूर करता है। उसी रब के सामने इंशाअल्लाह आज हाथों को फैलाकर अल्लाह जितना मौका देगा दुआएं करेंगे। आप सब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआओं को करें, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, एक दूसरे से दुआ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, जब तुम्हारे ऊपर मुश्किलात और मुसीबतें आ गई, तुमने रब को क्यों नहीं पुकारा, तुमने रब को क्यों नहीं पुकारा। फअख़ज़नाहुम बिलबअसाई वज़र्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन, हमने उनको मुसीबतों में जकड़ा पकड़ा, मुश्किलात में पकड़ा, ताकि अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह रमजान खत्म हो गया, या अल्लाह अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसको माफी नहीं मिली, जहन्नुम की कैद से आजाद नहीं हुआ, या अल्लाह उसको आजाद फरमा। या अल्लाह कहने वाले और सब सुनने वालों में से कोई एक भी अगर जहन्नुमी बैठा है, आजाद फरमा। या अल्लाह गुनाहों से पाक साफ फरमा। या अल्लाह आंखों की खयानतों को माफ फरमा। या अल्लाह जुबान की खयानतों को माफ फरमा, झूठ को माफ फरमा, गीबत को माफ फरमा, चुगलखोरी को माफ फरमा, लान तान को माफ फरमा, गाली गलोच को माफ फरमा। या अल्लाह सर से पांव तक हर गुनाह को माफ फरमा। या अल्लाह ईद का दिन है, या अल्लाह जिन लोगों की हम ईद हुआ करते थे, या अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह ईद की खुशियों में अल्लाह हम अपने फौत शुदा वालिदैन को नहीं भूले। या अल्लाह उनका दुनिया में साथ और शफकत नसीब नहीं हुई, या अल्लाह जन्नत में इससे महरूम ना फरमाना। या अल्लाह जन्नत में वालिदैन की शफकत से महरूम ना फरमाना। या अल्लाह जिन जिन साथियों के वालिदैन फौत हो चुके हैं, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाना। या अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा फरमाना। या अल्लाह बाबा शहीद की हर खता को माफ फरमाना। या अल्लाह वालिदा मरहूमा की हर खता को माफ फरमाना। या अल्लाह जितने मेरे नमाजी भाई साथी बैठे, या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह राकिब साकिब के वालिदैन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह अमजद भाई के वालिदैन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह अमजद भाई के वालिदैन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह हाजी इस्लाम, हाजी इकराम, हाजी इशफाक साहब के वालिदैन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। यासिर भाई के वालिदैन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। नदीर भाई के वालिदैन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह ये जितने मरकज के अमले के मुलाजिमीन हैं, इनके वालिदैन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह जो वालिदैन जिंदा हैं, उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम फरमा। या अल्लाह जो चचा चची फौत हो गए, उनकी कब्रों को रोशन फरमा, कब्रों को कुशादा फरमा। या अल्लाह जो दादा दादी फौत हो गए, या अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। नाना नानी फौत हो गए, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह जो नमाजी हमारे भाई फौत हो गए, या अल्लाह अमानुल्लाह की कब्र के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह भाई अमानुल्लाह की कब्र के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह भाई इसाक और उनके बच्चों की कब्रों के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह नवीद भाई के वालिद की कब्र के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। रज़ाक भाई के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। तल्लत भाई, अंजुम भाई, वसीर साहब, या अल्लाह जितने साथी, या अल्लाह मिर्जा शफीक बेग के वालिदैन, या अल्लाह राजा जहादेव के वालिदैन, या अल्लाह जिन जिन साथियों ने, या अल्लाह हफ़ज़ नवाज साहब, या अल्लाह आपकी दीन की खिदमत करने वाले, या अल्लाह उनकी वालिदैन के ऊपर रहम करम का नज़ूल फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन के ऊपर रहम करम का नज़ूल फरमा। या अल्लाह जिन जिन साथियों ने नाम लेके कहा, या अल्लाह वहाब भाई के वालिदैन के ऊपर रहम करम का नज़ूल फरमा। या अल्लाह इकराम भाई के वालिदैन के ऊपर रहम करम का नज़ूल फरमा। या अल्लाह काशिफ भाई के वालिदैन के ऊपर रहम करम का नज़ूल फरमा। या अल्लाह हम सब की खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है, उनको औलाद सालिहा नरीना नसीब फरमा। या अल्लाह जो बहनें बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनको नेक साले अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह बहुत से वालिदैन
بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ، بہت سے بھائی بہنوں کے غم کا شکار ہیں یا اللہ، ان بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرما یا اللہ، ان بہنوں کو گھروں میں آباد فرما یا اللہ، میاں بیوی میں صلح فرما یا اللہ، جو خاندان لڑ چکے ہیں ان کے اندر صلح فرما یا اللہ، جو لڑ چکے ہیں ان کے اندر صلح فرما یا اللہ، جو بھائی لڑے ہیں ان میں صلح فرما یا اللہ، عید کا دن ہے، سچی خوشیوں کا دن ہے یا اللہ، خاندانوں کے اندر صلح کو فرما یا اللہ، خاندانوں کے اندر صلح کو فرما یا اللہ، جتنے دوست فوت ہو چکے ہیں یا اللہ، بلال بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، فواد بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، جتنے فوت شدگان توحید پہ فوت ہوئے ہیں یا اللہ، اگر کسی عذاب کا شکار ہیں یا اللہ، اس عذاب کو رفع فرما، ان کے جنت میں درجات کو بڑھا اور ان کو یہ اطلاع پہنچا، ان کی اولادیں، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار یا اللہ، جمیع ہمارے جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا اللہ، سب کی قبروں کو روشن فرما، کشادہ فرما، جتنے والدین زندہ ہیں ان کا تابع فرمان بنا، ان کا فرما بردار بنا، ان کو ہمارے سے خوش رکھ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، ان کی اولادوں کو ان کا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما یا اللہ، عید کے دن ہے، جن گھروں میں پریشانیاں، مصیبتیں، بے چینیاں، سب کو دور فرما، سب کو دور فرما یا اللہ، گھروں کو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ، وطن عزیز کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، فوج کی حفاظت فرما، پولیس کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما اور پھر اس کے بعد یا رب، ہم سب کو تھانے کوٹ کچہری سے محفوظ فرما، ہسپتالوں سے محفوظ فرما، پاگل خانوں سے محفوظ فرما، اداروں سے محفوظ فرما، LDA کارپوریشنوں کے ظلم سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں نہ ظلم کرنے والا بنا، نہ ہم پہ کوئی ظلم کرے یا اللہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو رمضان میں کی ہیں یا اللہ، ان کو قبول و منظور فرما یا اللہ، ان کو احد پہاڑ سے بڑا فرما یا اللہ، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما یا اللہ، مجھے، میرے ساتھیوں، میرے نمازیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما یا اللہ، اس مجلس کو ایک مرتبہ جنت الفردوس میں بپا فرما یا اللہ، اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما یا اللہ، ہمیں اپنے خاندانوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، بہن بھائیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، بیٹے بیٹیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، والدین کے ہمراہ جنت میں داخل فرما یا اللہ، جنت میں یہ کلک نہ ہو کہ فلاں بیٹا جنت میں نہیں ہے، فلاں بیٹی جنت میں نہیں ہے، فلاں بہن بھائی جنت میں نہیں ہے یا اللہ، خاندانوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما یا اللہ، موت آسان فرما یا اللہ، ہماری موت بھی آسان فرما یا اللہ، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، جس وقت خاتمہ ہو سب کا یا اللہ، جتنے بیٹھے ہیں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ، کسی ایک کی آمین سے سب کی بات بن سکتی ہے یا اللہ، سب آمین کہتے یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ خیر پہ فرما یا اللہ، بن مانگے آپ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما یا اللہ، اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، سعادت کی زندگی نصیب فرما، رکوع میں موت نصیب فرما، سجدے میں موت نصیب فرما، قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما، عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، نیکی کا عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، پھر قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کی تنہائیوں سے محفوظ فرما، قبر کی حدت شدت سے محفوظ فرما، قبر کی وحشت و ہولناکیوں سے محفوظ فرما یا اللہ، حشر کے عذابوں سے محفوظ فرما، اس دن کے پسینوں سے محفوظ فرما، اس دن کی وحشتوں سے محفوظ فرما، اس دن کی حدت اور شدت سے محفوظ فرما یا اللہ، اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما یا اللہ، یہ ہزاروں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں یا اللہ، اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما یا اللہ، اس دن نور کے منبر نصیب فرما یا اللہ، آپ کہتے ہیں آپ سے مانگا جائے، آپ کو ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے حیات دی ہے یا اللہ، ایک ہاتھ کو حالی لٹاتے ہوئے حیات دی ہے یا اللہ، یہاں پہ ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ، ان ہاتھوں پہ خیرات کا نزول فرما یا اللہ، ان ہاتھوں پہ خیرات کا نزول فرما یا اللہ، ان جھولیوں میں خیر و برکات کا نزول فرما یا اللہ، ان جھولیوں کے اندر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، ان ہاتھوں کو حالی نہ لٹا یا اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے اس کی جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما یا اللہ، بہت سے ساتھی بیمار ہیں
یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، یا اللہ یہ سلسلہ نسلوں تک جاری فرما، یا اللہ جو دین کے تیرے اداروں کے خدمت گزار ہیں یا اللہ ان کے گھروں کے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ جو اپنے جسموں سے آباد کرتے ہیں ان کی 7 نسلوں کو آباد فرما، جو اپنے مالوں سے آباد کرتے ہیں ان کی 7 نسلوں کو رزق حلال وافر نصیب فرما، یا اللہ لاکھوں کروڑوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا، یا اللہ کبھی نیچے والا ہاتھ نہ بنانا، یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمانا، یا اللہ ہم صرف آپ کے در کے سوالی، آپ کے در کے منگتے، آپ کے در کے فقیر ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، جتنی جائز دلی تمنائیں ان کو قبول و منظور فرما، جتنی ناجائز ان میں ہدایت نصیب فرما، شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم کی چنگاری سے بھی محفوظ فرما، پل صراط کی سختی سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن عرب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، پیارے نبی کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ جس دن سب کے سامنے یا اللہ تو نے حساب کتاب دینا ہے، یا اللہ جس طرح دنیا میں عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے یا اللہ آخرت میں بھی عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ آخرت میں بھی عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ سفارش کا رتبہ عطا فرمانا، یا اللہ جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کو جانتے ہیں، آپ پتے کو بھی جانتے ہیں جو جہاں گرتا ہے، یا اللہ آپ ان سب دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، یا اللہ جتنی زبان پہ آ گئی ہیں یا اللہ ان کو قبول و منظور فرمائیں، یا اللہ جتنی دل میں جائز دلی تمنائیں ان کو قبول و منظور فرمائیں، یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں دعاؤں میں شمولیت کے لیے آئے ہیں یا اللہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی جھولیوں کو خیرات سے بھر دے، یا اللہ بہت سی بہنیں بیٹیاں پاکیزہ نکاح کا رشتہ طلب کرتی ہیں، یا اللہ ان کو پاکیزہ نکاح والا رشتہ نصیب فرما، گناہ سے بچنا چاہتی ہیں اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہماری بعض بہنیں بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، جو بانجھ پن کا شکار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو بانجھ عورتیں ہیں یا اللہ ان کی گودوں کو ثمر آور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تقبل اللہ منا ومن، عید مبارک۔ ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى۔ پھولوں کا ہار بوندوں کی دھار رم جم پھوار باد بہار، وہ چاہتوں کا ایک لال زار شجر ظہیر کا برگبار، اہل حدیث کا افتخار وہ ایک بھروسہ و اعتبار ہے، اہل حق کے دل کا قرار فکر ظہیر کا آئینہ دار، وہ ایک غلام پروردگار حب رسول سے مشکبار، کثر صحابہ کا پہرے دار، وہ اہل بیت کا چوکیدار، وہ بحر مومنی ایک پیار، باطل کے سینے میں ایک خار، جس کی دلیل کا ایک وار باطل کے ہے جسد کا